میرے دوستو، آج ایک دل کی بات کرنے جا رہا ہوں۔ اس پرفتن دور میں کبھی کبھار ایسے صلحاء علماء کو سنا کرے جو دل سے خطاب کرتے ہیں، جو دل کا علاج کرتے ہیں، کیونکہ دل بدن میں بادشاہ کا مقام رکھتا ہے، اور جب بادشاہ سیدھا ہو تو پھر بقیہ اعضاء رعایا وہ بھی سیدھے اور صحیح ہوتے ہیں۔ جب دل میں سکون اور راحت ہو تو بقیہ بدن کے اعضاء بھی وہ راحت اور سکون میں ہوتے ہیں۔ آج میں جس شخصیت کا ذکر کرنے جا رہا ہوں وہ ہے پیر ذوالفقار احمد نقشبندی، جو پچھلے دنوں آپ لوگوں کو معلوم ہوگا وہ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ یہ ایک ایسی شخصیت ولی اللہ تھے جو بچپن سے لے کے اخیر تک ہمتاً سنتوں پر عمل کرنے والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر حریص تھے کہ وہ عمل کرے، اور گھر کا ماحول اسی طرح مسجد اور اپنے مرکز کا یہی ماحول بنایا تھا۔ حقیقت میں یہ شخصیت وہ انجینئر تھے اور بڑے پائے کے انجینئر تھے، لیکن انہوں نے انجینئرنگ کے ساتھ ساتھ حفظ قرآن بھی کیا تھا، اور ممتاز علماء کرام سے مختلف مقامات پر جو شرعی علوم ہے جو مدارس میں پڑھائے جاتے ہیں، دورہ حدیث تک کتابیں بھی مکمل پڑھ چکے تھے۔ گویا یہ شخصیت بیک وقت بڑے انجینئر، حافظ قرآن اور عالم بھی تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے انڈر 35 فیکٹریاں تھیں، میں چیف انجینئر بلکہ جنرل منیجر تھا، لیکن میں نے نیت کی تھی کہ 40 سال عمر کے بعد میں یہ سب کچھ چھوڑ کر صرف دین کا کام کروں گا۔ حالانکہ اس وقت بھی نوکری کے ساتھ ساتھ دین کا ہی کام کرتے تھے، اور فرماتے ہیں آپ حیران ہوں گے، ایسی شخصیت حقیقت میں ولی اللہ ہی ہوتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن کی میری تنخواہ 1,00,000 روپیہ تھی، اور وہ زمانے کے 1,00,000 روپیہ جس زمانے میں $1 18 روپیہ پاکستانی بنتا تھا، اندازہ کرے۔ گویا اس وقت 30 لاکھ مہینے کا ان کی تنخواہ تھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے 40 سال کی عمر میں جو اللہ سے وعدہ کیا تھا ہمیشہ کے لیے نوکری چھوڑی۔ فرماتے ہیں 30 سال بعد، جب سے میں نے نوکری چھوڑی تھی، ایک دن بیوی نے پوچھا کہ کبھی خیال نہ ہے کہ آپ نے اتنی بڑی نوکری چھوڑی ہے؟ اور فرماتے ہیں کہ میری بیوی کو اس کا پتہ نہیں تھا کہ میری کتنی تنخواہ تھی۔ کوئی دوست آیا تھا اپنی اہل و عیال کے ساتھ، انہوں نے ان کی بیوی نے میری بیوی کو میری کارگزاری بتائی تھی کہ اتنی تنخواہ تھی، اتنا وہ تھا۔ تو میری بیوی نے پوچھا کہ کبھی آپ کے خیال میں 30 سال میں یہ نہیں آیا کہ آپ نے اتنی بڑی نوکری چھوڑی ہے، کاش میری نوکری ہوتی؟ تو فرماتے ہیں کہ میں نے کہا بالکل بھی نہیں۔ پھر اس نے اصرار کیا کہ بالکل خیال نہیں آتا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے کہا جب سے بڑے کی نوکری شروع کی ہے اللہ کی، اس کے بعد چھوٹوں کی نوکری کا مجھے ایک ذرہ بھی خیال نہیں آتا۔ ایسے بڑے لوگ ہوتے ہیں، یقین کرے ان کی باتیں سیدھی سادہ اور سمپل ہوتی ہیں، لیکن ان کا تقوی بہت اعلیٰ ہے، وہ دل پہ وار کرتے ہیں۔ لہٰذا آپ لوگوں سے درخواست ہے کبھی کبھی ان کی باتیں سنا کرے، اور توجہ سے یکسوئی کے ساتھ۔ اللہ نے ان کو ان کی قربانی کی وجہ سے وہ مقام عطا فرمایا تھا کہ محبوب العلماء کہلانے لگے تھے، ان کے مریدین میں زیادہ تر علماء شامل ہیں، اور وہ جب عمرے پہ جاتے تھے خانہ کعبہ کا دروازہ ان کے لیے خاص طور پر کھول دیا جاتا تھا۔ حالانکہ یہ کوئی سرکاری صدر یا وزیر اعظم نہیں تھے، ایک عام انسان تھے، لیکن اللہ نے دنیا میں وہ مقام دیا، وہ حیثیت دی کہ ہر بندے کے دل میں اللہ نے ان کے لیے محبت ڈالی تھی۔ فرحم اللہ رحمتا واسعہ۔